आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के हवाले से। एक तो है कि जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसके बेसिक एलिमेंट्स या उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो क्या होती है, और सेकेंडली के जो ई कॉमर्स साइट्स को सिक्योरिटी के इश्यूज या थ्रेट्स हैं वो कौन से दरपेश होते हैं। साइट एलिमेंट के हवाले से हम बात करें कि तीन बेसिक साइट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के। इसमें हमारे पास कैटलॉग डिस्प्ले होता है, शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज़ होती हैं और उसके अलावा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती हैं। अच्छा, ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एडिशनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस और द सर्विसेज विच योर कंपनी इज़ ऑफरिंग। कैटलॉग डिस्प्ले किसे कहते हैं? कैटलॉग डिस्प्ले का मतलब ये है कि हमारे पास किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जो हमारी प्रोडक्ट्स या हमारी जो सर्विसेज हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है किसी भी फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में, और साथ उसकी हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन होती है। तो जो आपके साइट का विजिटर है वो इस पेज के ऊपर आता है और फिर देखता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और फिर उनमें से वो सिलेक्ट कर सकता है। दो तरह की कैटलॉग डिस्प्ले हो सकता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब है कि सिंपल एक HTML टैग कोई कोड होगा जिसके अंदर कोई इमेज होगा या कोई उसकी डिस्क्रिप्शन होगी और वो जो है वो ऑलरेडी फिक्स होगा, प्री डिफाइंड होगा। जबकि डायनामिक कैटलॉग का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर होगी और फिर इस इन्फॉर्मेशन को आप डिस्प्ले करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूज़र सर्च और यूज़र फिल्टर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आप पार्क व्हील पे अगर जाएं और वहाँ पे आप कहते हैं कि जी मैंने गाड़ी परचेज़ करनी है, तो आप अपनी लोकेशन आपसे पूछता है, आप लोकेशन एंटर करते हैं बहावलपुर, तो उसके बाद पार्क व्हील के शायद उनके डेटाबेस में थाउजेंड्स कार हों, लेकिन जब आप बहावलपुर लोकेशन एंटर करेंगे तो उस 1000 में से सिर्फ वो गाड़ियाँ आपको दिखाएगा जो बहावलपुर लोकेशन से बिलोंग करती हैं। या आप प्राइस मेंशन करते हैं कि जी मुझे 1 मिलियन से 2 मिलियन के दरमियान गाड़ी दिखाई जाए, या गाड़ी का मॉडल या कंपनी स्पेसिफाई करते हैं, तो फिर उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखाई जाती हैं और बाकियों को स्किप कर दिया जाता है। तो ये जो आपके यूज़र के फिल्टर या यूज़र सर्च के ऊपर जो जनरेट करती है कैटलॉग, वो हमारे पास जो है वो डायनामिक होती है और ऑब्वियसली इसमें पीछे डेटाबेस इन्वॉल्व होता है और वो क्यूरी बन जाती है और वो क्यूरी जो है वो जो उसके पैरामीटर मैच होते हैं उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करती है और बाकियों को वो स्किप कर देती है। तो आजकल ज़्यादातर जो है वो आपके पास डायनामिक कैटलॉग ही होती है तमाम ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर। कैटलॉग के बाद दूसरा हमारे पास होता है शॉपिंग कार्ट का कॉन्सेप्ट। शॉपिंग कार्ट को हम शॉपिंग बैग या शॉपिंग बास्केट भी कह सकते हैं, जो कि बेसिकली रिकॉर्ड करता है जो आइटम्स किसी कस्टमर ने परचेज़ की हैं उस सेशन के दौरान। शॉपिंग कार्ट से पहले जो पुराना तरीका था वो ये था कि जो यूज़र था, जो विजिटर था, जो परचेज़ करना चाहता था किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसका एक फॉर्म होता था, परचेज ऑर्डर फॉर्म जिसे कहते थे, और उस परचेज ऑर्डर फॉर्म को वो फिल करता था जिसमें उस प्रोडक्ट के हवाले से उसकी कैटेगरी, उसके जो उसका नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन या उसका साइज़ या जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन वो ऐड करता था। तो वो काफ़ी लेबरस सा टास्क होता था जिसके अंदर टाइपिंग भी करनी पड़ती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था, और अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स करनी है तो उसका मतलब आपको मल्टीपल फॉर्म जो है वो एंटर करने पड़ते थे। तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और अब ये शॉपिंग कार्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं वो आप ऐड टू कार्ट का एक बटन आपको मिलता है, आप उसके अंदर वो बटन क्लिक कर देते हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो आपके कार्ट में ऐड हो जाती है। अच्छा, अब कुछ शॉपिंग कार्ट्स जो हैं वो आपको ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आप अपने कार्ट के अंदर प्रोडक्ट को ऐड कर लें और उसके बाद बेशक उस सेशन से साइन आउट कर लें, तो वो आइटम आपके कुछ दिनों तक जो है या कुछ टाइम तक जो है वो कार्ट में रहेगा। आप दोबारा लॉग इन करें, दोबारा उसी साइट पे जाएं, लॉग इन करें, तो वही आइटम आपको अपनी कार्ट में मिलेंगे। मतलब आजकल दराज पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप जो है वो कार्ट के ऊपर जो आइटम है वो कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट होती है। अगर उस टाइम लिमिट तक आप उस ऑर्डर को प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर वो कार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा और वो आइटम आपके कार्ट से निकाल दिए जाएंगे। तो ये आजकल जो है वो शॉपिंग कार्ट का कॉन्सेप्ट है। शॉपिंग कार्ट के बाद फिर तीसरा जो है वो हमारे पास होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जब आप शॉपिंग कार्ट के बाद ऑर्डर कंफर्म कर देते हैं अपना, तो कैलकुलेशंस होती हैं। अब वो डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस हो सकती हैं। अगर कोई उस पर डिस्काउंट है, सेल प्रमोशन चल रही है, से 20% ऑफ है उस प्रोडक्ट का, तो वो डिस्काउंट के बाद वैल्यू क्या बनेगी। अगर उसके ऊपर कोई टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई होते हैं, तो वो टैक्स ऐड होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्राइस क्या बनेगी।
اور اگر اس کی کوئی شپمنٹ کاسٹ ہے، شپمنٹ چارجز ہیں، وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ٹوٹل کاسٹ کیا بنے گی. تو جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ ہے اس کے اندر تمام جو آپ کی کیلکولیشن ہے ود رسپیکٹ ٹو پرائس وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے. اور جب ٹرانزیکشن پروسیسنگ کی جا رہی ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے وہ بیسیکلی سیکیورڈ اسٹیٹ آف کمیونیکیشن میں چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ سیکیور اسٹیٹ آف کمیونیکیشن کیا ہے ای کامرس کی ویب سائٹ کے حوالے سے. تو یہ 3 بیسک ہمارے کمپوننٹس ہیں جو کہ کسی بھی ای کامرس سائٹ میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیٹا بیسز ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ای پی ایز ہوتے ہیں، انٹرپرینیور ریسورس پلاننگ ہوتی ہے، ای آر پی سسٹمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیگریشن کرنی ہوتی ہے. سپلائی چین مینجمنٹ کے سسٹمز ہو سکتے ہیں. تو یہ ادر سافٹ ویئرس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی ای کامرس کی ویب سائٹ کو ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یا ان کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں ہم نے جو ہے وہ 3 بیسک جو آپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے ای کامرس کی سیکیورٹی. تو جب بھی ہمارا آن لائن بزنس ہے اور اس میں پیمنٹ بھی اگر آن لائن ہو رہی ہے تو اس میں سیکیورٹی ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتا ہے، کیونکہ ٹرانزیکشن بھی اس میں انوالو ہے، اس میں فنڈز انوالو ہیں. تو لہٰذا اس میں ہیکرز یا جو آپ کے وائرسز یا میل ویئرز ہوتے ہیں ہیکرز کی طرف سے، وہ انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں. اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو کسی طریقے سے ہیک کیا جائے یا اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو ایکسیس کیا جائے، اس کو ڈیمیج کیا جائے، یا اس کے اوپر کوئی بھی بیڈ انٹینشن کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. تو ای کامرس سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اب یہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہماری ویب سائٹ سیکیورڈ نہیں ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا اٹیک آ جاتا ہے تو ایک تو ہمیں ہماری ویب سائٹ آف لائن ہو جاتی ہے، یا اس اٹیک کو ریکور کرنے کے لیے ہم اس کو ویب سائٹ کو بند کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ سمپل آپ نے اپنے بزنس کی سیل روک دی ہے اور وہ آپ کا ریونیو لاس ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریپیوٹ یا آپ کی جو ڈیمیج ہو جاتی ہے بزنس کی. اگر آپ کو پتہ چلے کہ جی دراز ڈاٹ پی کے اوپر جو کریڈٹ کارڈ استعمال کیے گئے تھے وہ ہیک ہو گئے اور وہ مس یوز ہو گئے، تو اس کے بعد آپ اپنا کریڈٹ کارڈ اس ویب سائٹ کے اوپر استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی جو ریپیوٹ ہے وہ، یہ جو آپ کی بزنس ہے اس کی ریپیوٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ای کامرس کی جو سائٹ ہے وہ پراپرلی سیکیورڈ نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ویب سائٹ کو سیکیور بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے جو جنرل پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ہمارا سسٹم سیکیورڈ ہے. اچھا، یہ جو ڈسکشن ہے یہ جنرل ہے، یہ صرف ای کامرس کے حوالے سے نہیں ہے. یہ کوئی بھی ای بزنس ہے، کوئی بھی ایسا بزنس جو انٹرنیٹ کے تھرو پرفارم کر رہا ہے، بے شک اس میں ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشن انوالو ہیں یا نہیں ہیں، ایکچولی وہ ای کامرس کی کیٹیگری میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اوور آل انٹرنیٹ کے اوپر اور نیٹ ورکس کے اوپر یہ سیکیورٹی ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں پہلے نمبر پہ جی کانفیڈینشیل، کہ جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر وہ کانفیڈینشیل ہونا چاہیے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی ان آتھورائز پرسن جو ہے وہ اس انفارمیشن کو ایکسیس نہ کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان میں ایڈمن پاسورڈ ہوتے ہیں، یوزر ہوتے ہیں، اس کے بعد پاسورڈز ہوتے ہیں. تو وہ جو ایڈمن پاسورڈز ہیں وہی جن کے پاس ہوں گے وہی اس ویب سائٹ میں جا کے کسی قسم کی چینجز کر سکتے ہیں. ادروائز ہر بندہ اس میں جا کے ایکسیس اس کو نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 ہے جی انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ انفارمیشن شوڈ ناٹ بی چینج اور آلٹر ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن اوور دا نیٹورک. کہ اگر جب ہم ٹرانسمیشن کرتے ہیں، ہم ایک نیٹ ورک سے، ایک سسٹم سے، ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس پہ ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں. اب وہ ڈیٹا ہمارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی اماؤنٹ فنڈ ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو وہ جو ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن ہے اس میں بھی ڈیٹا ہمارا کیا ہے وہ انٹیگریٹڈ رہنا چاہیے، وہ چینج نہیں ہونا چاہیے، ڈس انٹیگریشن کسی طریقے سے اس میں انوالو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بھی اگین جو ہیکرز کی کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہو رہی ہے تو اس دوران جب وہ ڈیٹا کو ہیک کرنے کی اور اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اویلیبلٹی، جو بھی ہماری ویب سائٹ کی جو فنکشنز ہیں یا جو سروسز ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر اس کو کبھی بھی آ کے اس کو جب چاہے اس کو یوز کرنا چاہے اس کو یوز کر سکتا ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ایک اٹیک ہوتا ہے جس کے اندر ڈینائل آف سروسز بیسیکلی آ جاتا ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ کی جو سروسز ہیں اس کو ڈینائی کر دیتی ہیں، وہ اویلیبل نہیں رہتی ہمارے کسٹمر کو. جب کسٹمر کو سروس اویلیبل نہیں ہوگی تو وہ آبویسلی اس ویب سائٹ کو نہ یوز کر سکے گا اور نہ ہی پھر وہ اس کو آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو کرے گا. اس
کے علاوہ اس میں ہے اتھینٹیسٹی کہ اوبیسلی جو بھی پرسن اس کو یوز کر رہا ہے اس کی کوئی اتھینٹیکیشن کرنے کا میکانزم ہونا چاہیے. ہمارے پاس پاسورڈز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ آج کل بایو میٹرک سیکورٹی پیرامیٹرز بھی آ گئے ہیں جس کے تھرو آپ جو ہے وہ تھم اسکیننگ یا فیس ریکگنیشن وغیرہ اپلائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس کو اتھرائز کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اتھینٹک ہے اور اس کو ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں یا یہ آپریشن پرفارم کر سکتا ہے. انکرپشن آپ نے نام سنا ہوگا کہ ڈیٹا کو انکرپٹ کر دیا جاتا ہے, یعنی اس کا جو فارمیٹ ہے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, اور تاکہ اگر کوئی ان آتھرائز پرسن اس کو ایکسیس کرے تو وہ اس کو ایکچوئل ڈیٹا نہ ملے بلکہ انکرپٹڈ فارم میں ملے, اور پھر وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا. آپ لوگ واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹس ایپ والے کہتے ہیں کہ جی جتنی بھی واٹس ایپ کمیونیکیشن ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, یوزر ٹو یوزر انکرپٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ یہاں سے ایک میسج بھیجتے ہیں اور وہ دوسرے میسج جو ریسیپینٹ ہے اس کے تک پہنچ جائے گا, تو اس دوران جو ڈیورنگ دا ٹرانسمیشن جو وہ ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹڈ فارم میں ہوگا. اگر کوئی اس کو ہیک بھی کرے گا تو وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گا انٹل انلیس کہ اس کے پاس ڈیکرپشن کا الگوریدم ہے یا ڈیکرپشن کی ہے. تو ڈیٹا کو پہلے انکرپٹ کیا جاتا ہے, سیکیور کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کو ٹریول کرایا جاتا ہے, ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ریسیونگ اینڈ پہ پھر اس کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اوریجنل فارم میں لیا جاتا ہے. اور پھر آخری ہے جی آڈیٹیبلٹی. آڈیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا شوڈ بی ریکارڈیڈ ان سچ اے وے دیٹ اٹ کین بی آڈیٹڈ فار انٹیگریٹی ریکوائرمنٹس. کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری جو ہمارا ای کامرس کی سائٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی میلیشیس ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی یا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی, تو اس کے لیے ہمیں اس کا آڈٹ کرنا پڑتا ہے. تو آڈیٹنگ بھی امپورٹنٹ ہے, اور یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ڈیٹا ہمارا انٹیگریٹڈ ہے, یعنی اس میں کسی قسم کی ان آتھورائز چینج یا اپڈیٹس تو نہیں آ گئے, اور جو ایکچوئل ڈیٹا تھا وہی ہے یا کہ یہ وہ چینج ہو گیا ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارا ایک میکانزم ہوتا ہے جس کے تھرو ہم ایشور کرتے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ سیکیورڈ ہے. اب یہ تو تھی ہماری جو جنرل ڈسکشن آن لائن سیکورٹی کے حوالے سے یا یہ ایشوز ہوتے ہیں. اب جو ای کامرس کی سائٹس کو پرابلمس ہیں یا جو سیکورٹی کے تھریٹس ہیں, چیلنجز ہیں, وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ فراڈ. یہ سب سے کامن ای کامرس کی ای کامرس بزنس کے میں سب سے جو کامن سیکورٹی تھریٹ ہے وہ ہمارا کریڈٹ کارڈ تھریٹ ہے. کریڈٹ کارڈ فراڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ای کامرس کی ویب سائٹ پہ شاپنگ کرتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر انٹر کرنا پڑتا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر. تو یہ نمبر اگر جس کے پاس ہے تو وہ اس کریڈٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ فزیکلی تو آپ وہاں پہ موجود نہیں ہے. اگر آپ فزیکلی جا کے کریڈٹ کارڈ یوز کریں گے تو پھر آپ کو اس کریڈٹ کارڈ کو اس کارڈ ریڈر سے سویپ کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ جب آپ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس کو کریڈٹ کارڈ کا نمبر انٹر کرنا پڑتا ہے. تو اگر کسی کرمنل یا ہیکر کے پاس یہ کریڈٹ کارڈ کا نمبر آ جائے تو اس کریڈٹ کارڈ کو وہ یوز کر سکتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ ظاہر بات ہے جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کو نقصان ہو جائے گا کہ اس کے اینڈ پہ شاپنگ ہو جائے گی اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کامن فراڈ ہے, اور اس سے زیادہ مطلب ایک رپورٹ کے مطابق جو میکسیمم جو ای کامرس کے سیکورٹی تھریٹس آئی ہیں تو اس میں سب سے جو کامن سیکورٹی تھریٹ ہے وہ یہی کریڈٹ کارڈ فراڈ ہے. یہ کیسے کیا جاتا ہے, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, آگے کے بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ہم کیسے اسپاٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ کریڈٹ کارڈ فیکلی یوز کیا جا رہا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جی آرڈر دیٹ از سیٹ ٹو شپ آن این ایڈریس ادر دین دا بلنگ ایڈریس. دو ایڈریسز ہیں, ایک ہے بلنگ ایڈریس, ایک ہے شپمنٹ ایڈریس. بلنگ ایڈریس جو ہے وہ ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ کی جو انفارمیشن ہے اس میں ہوتا ہے کہ یعنی کسٹمر نے جب اپنا کریڈٹ کارڈ بنوایا تو اس میں اس کا ایک ایڈریس ہوگا, وہ اس کا بلنگ ایڈریس ہے. لیکن شپمنٹ ایڈریس اب چونکہ وہ بندہ تو یوز نہیں کر رہا جو ایکچوئل اونر ہے, بلکہ کوئی ہیکر یوز کر رہا ہے اس کریڈٹ کارڈ کا, تو وہ تو شپمنٹ جو کہے گا کہ جی اس پروڈکٹ کی ڈلیوری کسی اور لوکیشن پہ ہوگی جہاں پہ وہ اویلیبل ہوگا. تو جو بلنگ ایڈریس اور شپمنٹ ایڈریس کیا ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے, ورنہ ادروائز کیا ہوتا ہے کہ بلنگ ایڈریس اور شپمنٹ ایڈریس نارملی سیم ہوتے ہیں. اس کا ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے اگر آرڈر دیا ہے اپنے گھر سے بیٹھ کے, تو آپ کا جو بلنگ ایڈریس ہے وہ بھی اور جو آپ کا شپمنٹ ایڈریس ہے وہ بھی سیم ہی ہوگا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہاں سے آرڈر کر رہا ہوں, بلنگ ایڈریس میرا یہ ہے, لیکن اس کو شپ کیا جائے کسی دوسری لوکیشن کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ بلنگ ایڈریس اور شپنگ ایڈریس ہمارے ڈفرینٹ ہو گئے. اچھا, دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ سیل آف مچ ہائر ویلیو دین یو آر یوز ٹو ریسیونگ, کہ آپ ان یوزول شاپنگ کی جائے کسی کریڈٹ کارڈ پہ. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی ویب سائٹ کے اوپر کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں تو وہ جو ویب سائٹ ہے وہ نارملی آپ کی جو کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے اس کو اسٹور کر لیتی ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے, وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ دوبارہ آئیں گے تو ایک تو اس کا پاس پاس ریکارڈ آ جاتا ہے, وہ ایک کیٹلاگ سی بن جاتی ہے جس میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کسٹمرز آئی ڈیز ہیں اور ان کے جیسے یہ ان کے کریڈٹ کارڈ نمبرز ہیں.
تو آپ کے پاس یعنی کہ ایک پریویس ریکارڈ آ جاتا ہے کہ اس کریڈٹ کارڈ سے پریویسلی آپ کی ویب سائٹ سے کتنی شاپنگ کی گئی ہے. تو اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں جی ہر مہینے میں وہ 5,000 سے 10,000 کے درمیان شاپنگ کرتے ہیں اور اس مہینے انہوں نے کوئی 50,000 یا 1 لاکھ 2 لاکھ شاپنگ کرنا شروع کر دی, تو اس کا مطلب ہے یہ ان یوزول پیٹرن ہے. تو اس سے پھر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کا مس یوز ہو رہا ہو. پھر کسٹمرز آئی پی ایڈریس از ناٹ ان دا سیم لوکیشن ایز دا بلنگ انفارمیشن آن دا آرڈر. کوئی کہ آئی پی ایڈریس جو ہیکرز ہوتے ہیں ظاہر بات ہے وہ اپنا اوریجنل آئی پی ایڈریس نہیں استعمال کرتے, وہ فیک آئی پی ایڈریس استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایسے وی پی این وغیرہ لگا لیتے ہیں یا ایسے سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں جو ان کے ایڈریس کو آئی پی ایڈریس کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ اگین اگر ان کی صحیح لوکیشن ٹریس نہ ہو. تو یہ یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ مس یوز کیا جا رہا ہے. پھر ایک جو تھریٹ ہے وہ ہے ڈی او ایس اور ڈی ڈی او ایس. ڈی او ایس کا مطلب ہے ڈینائل آف سروس اور ڈی ڈی او ایس کا مطلب ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس. دونوں کی نیچر سیم ہے, ڈفرینس صرف یہ ہے کہ جب ہم ڈی ڈی او ایس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہم مور دین ون ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اس اٹیک کو پرفارم کرنے کے لیے. یہ ہوتا کیا ہے, ڈی ڈی او ایس اٹیک انوالوز یور ویب سائٹ سرور بینگ فلڈڈ ود دا ریکویسٹ فرام پوٹینشیلی تھاؤزنڈس آف انٹریسیبل آئی پی ایڈریسز وچ کین کاز یور انٹائر سائٹ ٹو گو آف لائن. کہ ہم ایک ویب سائٹ کو فلڈ کر دیتے ہیں, یعنی ہم تھاؤزنڈز آف ریکویسٹ اس کو سینڈ کرتے ہیں انٹریسیبل فیک آئی پی ایڈریسز سے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ اس کے اوپر اتنا برڈن ڈالو کہ وہ جو ہے وہ آف لائن ہو جائے, وہ کریش کر جائے اور وہ آف لائن ہو جائے. اور جب وہ ویب سائٹ آف لائن ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے میل ویئرز جو ہے وہ اس میں انڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل آف سروسز یا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس. ڈینائل آف سروس کا مطلب ہے کہ یہ اٹیک کیا جاتا ہے ایک ڈیوائس کو یوز کر کے, جبکہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس کا مطلب ہے کہ یہ کام پرفارم کیا جاتا ہے یوزنگ ڈفرینٹ ڈیوائسز. مطلب آپ ایک سے زیادہ ڈیوائسز کو یوز کر کے جو ہے وہ جو ہے ایک ویب سائٹ کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈی ڈی او ایس ہے وہ ڈی او ایس کا ایک ملٹی اسکیل کے اوپر جو ہے وہ ہائی اسکیل کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہے. تو اس کا اگین نقصان ہے ہمیں بس لاس آف ریونیو. جب ہماری ویب سائٹ آف ہو جائے گی, آف لائن ہو جائے گی, تو اب سیل نہیں ہوگی, ریونیو لاس ہوگا, اور اگین ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ ویب سائٹ کی ریپیوٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں ویب سائٹ پہ ہیکرز نے ہیک کر لی اور اس کے اوپر یہ میسیجز آ گئے. یہاں پہ وہ ہیک ایسے نہیں کرتے, بلکہ یہاں پہ وہ صرف کیا کرتے ہیں, آپ کی ویب سائٹ کو آف لائن کر دیتے ہیں, اور جب تک آپ کی ویب سائٹ ریکور نہیں ہوگی اور آف لائن رہے گی تو آبویسلی آپ کا لاس آف ریونیو بھی رہے گا, اور اس دوران وہ یہ رپورٹ پھیل بھی جائے گی خبر کہ جی یہ جو ویب سائٹ ہے اس وقت آف لائن ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ انڈر اٹیک ہے, اور اس کا مطلب ہے یہ سیکیورڈ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس میل ویئرز ہیں. میل ویئرز کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر کوڈ ہوتے ہیں جو کہ بیڈ انٹینشنز کے ساتھ لکھے جاتے ہیں. ہیکرز اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ کسی بھی طریقے سے کسی ڈیوائس میں یا نیٹ ورک میں انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ آپ کی ڈیٹا کو اسٹیل کر سکتے ہیں, اس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, اور اس کی انفارمیشن ایکسیس کر لیتے ہیں, اور اس انفارمیشن کو فردر یوز کر سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ طرح کے میل ویئرز ہو سکتے ہیں. اس کو ہم اسپائی ویئرز, وائرس, ٹروجن ہارس اور رینسم ویئرز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور یہ کرتے کیا ہیں, دے کین ٹیک کنٹرول آف یور کمپیوٹرز اور نیٹورکس, دے کین ٹیمپر ود یور ڈیٹا بیس, مطلب آپ کے ڈیٹا بیس کو جا کے چینج کر دیں, اس کے اندر ان کی ویلیوز کو اپڈیٹ کر دیں, سینڈ میلیشیس ای میلس آن یور بیہاف, یا چل کے ہم دیکھیں گے کہ آپ کی جانب سے آپ کے کسٹمرز کو غلط یا فیک ای میلس بھیجے جائیں, اور جس میں کوئی ایسا کام کہا جائے جو کہ ادروائز پوٹینشیلی ڈینجرس ہو یا ہارمفل ہو. اور اس کے علاوہ گین کمپلیٹ ایکسیس ٹو آل آف دا ڈیٹا آن یور سسٹم, آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس کر لیں. اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہوتی ہے وہ بہت کرٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے, اگر اس کو ایکسیس کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ان کریڈٹ کارڈ کو وہ مس یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ میل ویئرس کی شکل میں, وائرسز کی شکل میں ایگزسٹ کرتے ہیں. باٹس پھر ہے ہمارے پاس. باٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس آٹومیٹڈ پروگرامز ہوتے ہیں جو دے آر ڈیزائن ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک آن دا ویب. نارملی ہم ویب اسکریپنگ کے لیے باٹس کو استعمال کرتے ہیں. ویب اسکریپنگ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تھاؤزنڈز آف ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک ہی ٹاسک پرفارم کرنا ہے ان تمام 1000 ویب سائٹ کے اوپر. فار ایگزامپل آپ نے کہنا ہے کہ جی تمام 1000 ویب سائٹ پہ جائیں, اور وہاں پہ جو کانٹیکٹ اس کا جو پیج ہے اس میں سے جو اس کمپنی کا فون نمبر اور کمپنی کا جو ہیڈ آفس کا ایڈریس ہے وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کام مینولی کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو اس کا مطلب ہے وہ پہلے تو اگر وہ 1000 ویب سائٹ ہیں تو وہ آپ کو ہر دفعہ ایک ویب سائٹ کھولنی پڑے گی, اس کے کانٹیکٹ پیج پہ جانا پڑے گا,
कॉन्टैक्ट अस के पेज पे, और फिर वहाँ से जाके आपको इन्फॉर्मेशन नोट करनी पड़ेगी। तो बजाय इसके कि आप ये काम मैनुअली करें, हम एक बॉट बना लेते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना लेते हैं जिसको बेसिकली वो वेब स्क्रैपर होता है। तो वो करता क्या है कि उसको हम ये अपने ये जो एड्रेसेस हैं वेबसाइट के लिंक हम वो दे देते हैं, वो तमाम उन वेबसाइट के एड्रेसेस पे जाएगा, वहाँ पे जाके जो स्पेसिफिक पेज होगा उस पे जाके जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा, और एट द एंड हमारे पास एक फाइल बन जाएगी जिसके अंदर उन तमाम 1000 वेबसाइट के पोस्टल एड्रेसेस आ चुके होंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल वेब स्क्रैपर्स। तो ये बॉट बेसिकली हम बॉट्स को कह सकते हैं दे आर गुड बॉट्स एंड बैड बॉट्स। गुड बॉट्स वो हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं और किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बैड बॉट्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें से ऐसी इन्फॉर्मेशन उठाते हैं, जैसे आपकी इन्वेंट्री और प्राइसेस की इन्फॉर्मेशन उठा लेते हैं। फिर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके जो कंपटीटर्स हैं उन तक पहुंचा दी जाती हैं, या आपके कंपटीटर्स ने ये बॉट्स बनाए होते हैं और वो ये देख लेते हैं कि जी आप एक प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल आप ये डेल का एक लैपटॉप है आप 50,000 में सेल कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे आपसे मुकाबले के लिए उस 50,000 की बजाय उस सेम प्रोडक्ट को 45,000 में सेल कर देंगे, यानी अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को लोअर कर देंगे, क्योंकि उन्हें आइडिया होगा कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, तो ताकि कस्टमर जो है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इसको हम कहते हैं जी हमारे पास बैड बॉट्स हैं जो कि आपके इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, आपके कंपटीटर्स इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं आपके बिजनेस को फ्लॉप करने के लिए। लास्ट टू है हमारे पास एक है ई स्कीमिंग। स्कीमिंग का कॉन्सेप्ट वही है कि हम स्कीमर्स इस तरह की एक आप समझ लें कि डिवाइसेस होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई पासवर्ड या कोई जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस ई स्कीमिंग का मतलब है कि इन्फेक्टिंग अ वेबसाइट चेकआउट पेजेस विद मैलिशियस सॉफ्टवेयर, द इंटेंशन इज टू स्टील द क्लाइंट्स पर्सनल एंड पेमेंट डिटेल्स सच एज क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। वही बात कि जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा और चेकआउट पेज पे आएगा जो आपने ऑर्डर किया है, और वहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपसे कहा जाएगा जी आप अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करें। पेमेंट ऑप्शन आप पहले सेलेक्ट करेंगे और आपने पेमेंट ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड दे दिया, तो उसके बाद वो कहेगा जी एंटर योर क्रेडिट कार्ड नंबर। तो वो जो आप क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करेंगे वो अगर आपके जो हैकर है उस तक पहुंच जाएगा तो वो उसको मिसयूज़ कर सकता है। तो स्कीमर्स मतलब ई स्कीमिंग का मतलब ये है कि आप उस वेबसाइट के ऊपर ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया होगा जिसको आपके बिजनेसमैन को नहीं पता होगा, और वो क्या करेगा कि वो जब आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे वो उसको जो है वो उसकी कॉपी जो है वो आपके किसी और एड्रेस के ऊपर सेंड कर देगा, और वो हमारे पास वो हैकर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी और वो फिर उसको यूज़ कर सकेगा। तो इसको हम कहते हैं ये ई स्कीमिंग है। अगर फिजिकल स्कीमिंग हो तो वो फिर ये काम ऐसा किया जाता है कि जैसे कार्ड रीडर्स हैं उनके ऊपर ये स्कीमर्स लगा दिए जाते हैं, या जो एटीएम मशीन्स हैं, एटीएम के जो बूथ्स हैं उनके ऊपर ये लगा दिए जाते हैं। जब आप वहाँ पे अपना पासवर्ड या पिन कोड एंटर करते हैं तो उससे वो उनको वो इन्फॉर्मेशन या वो कार्ड में नंबर मिल जाता है और वो उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। आखिरी है जी फिशिंग। फिशिंग का मतलब है कि हैकर्स बिहेव्स कि जो इसमें हैकर्स हैं वो आपके बिहाफ के ऊपर यानी आपके बिहाफ पे फेक ईमेल्स भेजते हैं आपके कस्टमर्स को, और हो सकता है उनसे कहा जाए कि वो अपनी सेंसिटिव या जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है फाइनेंस से रिलेटेड वो शो करें, और वो ईमेल ऐसी ही जाती है जैसे उन्हें लगता है कि ये ईमेल जो है वो वाकई उस कंपनी की तरफ से या उस बिज़नेस की तरफ से आई है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वो बैंक्स की हेल्पलाइन से कॉल आती है और वो कहते हैं कि जी आपका ये हो गया वो हो गया, तो आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दें, जिसमें आप फादर नेम, मदर नेम, CNIC इस तरह की इन्फॉर्मेशन दें, वरना हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। और वो बेसिकली फिशिंग ही थी, वो फ़ोन फिशिंग होती है जिसमें वो आपसे बेसिकली आपके क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे होते हैं, और फिर वो आपने बैंक्स की तरफ से अक्सर ऐड देखा होगा कि जी कोई हेल्पलाइन से कॉल आए तो आप हरगिज़ उसको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर मत दें। तो इसी तरीके से ये फिशिंग है, यहाँ पे जो हैकर्स हैं वो आपकी तरफ से, आपकी बिजनेस कंपनी की तरफ से आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको ईमेल भेज रहे होते हैं, और वो ईमेल्स में कहा जाता है कि जी या तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें या अपने लॉगिन या अपने पासवर्ड शेयर करें, और फिर उन लॉगिन, पासवर्ड और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ किया जाता है हैकर्स की तरफ से। तो ये हमारे जो हैं वो ई कॉमर्स की वेबसाइट में जो सिक्योरिटी, कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज़ या थ्रेट्स हैं वो आज हमने डिस्कस किए हैं।